زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ذمہ داران جمعیت و جماعت اور تمام حاضرین، حمد و تعریف اور شکر و احسان اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سبوں کو دعا کرنے کا حکم دیا اور اس دعا پر قبولیت کا وعدہ کیا، اور بے شمار صلاۃ و سلام ہو ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب دعا کرنے والوں میں سب سے زیادہ دعا کرنے والے تھے اور اپنی امت کو دعا کرنے کا طریقہ بتلایا. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. برادران اسلام، آج امت اپنی تاریخ کے انتہائی سخت ترین دور سے گزر رہی ہے، چاہے ملکی پیمانے پر ہو چاہے عالمی پیمانے پر. ہر جگہ امت اسلامیہ انتہائی مخدوش حالت سے گزر رہی ہے. اس کی تاریخ میں سخت ترین دور ضرور آئے، لیکن ایسا دور نہیں گزرا جس دور سے امت گزر رہی ہے. امت میں انتشار ہے، امت میں اتحاد کا فقدان ہے. وہ امت جو خیر امت تھی، وہ امت جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا اصطباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وہ امت جسے اللہ عز و جل نے امت وسط کہا، وہ امت جس کے بارے میں کہا گیا 70 امتوں کے برابر ہے، آج اس امت کو دیکھا جاتا ہے انتہائی بدترین حالت سے یہ امت گزر رہی ہے. اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، اس کی اپنی شناخت ختم ہونے کے در پہ ہے، اور یہ آپس میں بہت سارے علاقوں میں ملکوں میں دست بگریبان ہے. آخر اس کا حل کیا ہے؟ برادران اسلام، اس حل کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ امت کو چاہیے کہ اس نہج پر لوٹ آئے جو نہج کے اس کے اسلاف کا تھا. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. امت کے اول افراد جس راستے پہ تھے اسی راستے پر امت کے آخری فرد کی اصلاح ہوگی. تو اس لحاظ سے امت کو چاہیے کہ امت کتاب و سنت کی جانب لوٹے، اور اس لحاظ سے امت کو چاہیے کہ امت اللہ عز و جل کے جانب لوٹے، اپنے رب کے جانب لوٹے. اور دوسری چیز یہ ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے حالت کو بدلنے کے لیے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں، اسباب کو اپنائیں. تو اسباب کو اپناتے ہوئے امت کو چاہیے کہ رب العالمین کے جانب لوٹے. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ دو چیزیں کو اپنائیں، ایک طرف دعا کو اپنائیں، دوسرے جانب اسباب کو اپنائیں.
تو گویا اسباب اور دعا دونوں کی ضرورت ہے. صرف اسباب کو اپنائیں نہیں، بلکہ اسباب کے ساتھ دعا کو بھی اپنائیں، کیونکہ اللہ عز و جل حالات کو بدلنے والا ہے. اللہ عز و جل کفر کی سازشوں کو ناکام کرنے والا ہے. اللہ عز و جل کے ہاتھ میں سارے کے سارے امور کی چابیاں ہیں. اسی لیے ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں کو اپناتے ہیں. بدر کا میدان ہے، آپ کے سامنے 1000 کا لشکر ہے جو مدینے کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اور اسی زعم، اسی کبر، اسی تکبر کے ساتھ آیا تھا کہ آج ہم اسلام اور مسلمانوں کو بدر کے میدان میں ختم کر دیں گے. اور آپ کے ساتھ صرف 313 صحابہ تھے. تو آپ نے صحابہ کو حوصلہ دیا، صحابہ کو ہمت دی، صحابہ سے کہا تمہارے سامنے 1000 کا لشکر ہے جو مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہے. جس قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے وہ قافلہ بچ کے نکل چکا ہے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں نہیں. ہم آپ کے سامنے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے. اور اگر آپ کہیں تو ہم سمندر کی گہرائیوں میں اتر کے لڑنے کے لیے تیار ہیں. بدر کا میدان کیا ہے، بلکہ اگر آپ کہیں یمن جا کر برق الغمات تک دشمن کا تعاقب کریں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کو اپنایا، اور اسی کے ساتھ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز لڑائی ہوئی اس رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کیے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ اگر بدر میں جو جماعت ہلاک ہو جائے پھر زمین میں تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی. اور اس قدر گریہ زاری کرتے ہیں، اس قدر الحاح کرتے ہیں، اس قدر تضرع اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ چادر آپ کے کاندھے سے نیچے گر جاتا ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر چادر کو آپ کے کاندھوں پر رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی. تو اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسباب کو بھی اپنائے. پھر دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ عز و جل نے اس کے جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جب تم اپنے رب سے گریہ زاری کر رہے تھے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. کیا قبول کیا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کو نازل کر رہا ہوں، تو ایک کے بعد دیگرے نازل ہونے والے ہیں. تو اس طریقے سے 1000 کے مقابلے میں صرف 313 تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اپنایا، اپنی فوج کا جائزہ لیا، صحابہ میں ہمت دی، حوصلہ دی، لیکن اسی کے ساتھ اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ میرے ساتھ جان باز ہے جو کافی ہے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا بھی سہارا لیا. تو برادران اسلام، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کا تقاضا یہ ہے ایک طرف ہم اسباب کو بھی اپنائیں، جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ جاری رہے، اور دوسری جانب یہ ہونے چاہیے ہم دعا کا سہارا لیں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کی ہتھیار ہے. برادران اسلام، دعا کی بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید میں جا بجا دعا کا ذکر ہے، احادیث شریفہ میں جا بجا دعا کا ذکر ہے، بلکہ محدثین کرام نے اپنے حدیث کی کتابوں میں دعا کے نام سے ایک باب باندھ دی ہے، دعا کے نام سے یہ کتاب لکھ دی ہے، دعا کے مسائل اور معصور دعائیں اس میں ذکر کی ہیں. تو دعا ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ دعا عبادتوں کا مجموعہ ہے. تو دعا اپنی جگہ عبادت ہے، اور اس عبادت کے ساتھ اس ایک عبادت میں کئی عبادتیں آ گئی ہیں. مثلا کوئی انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرتا ہے، دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. اور دعا کی قبولیت کے طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر آپ اپنی حاجت پیش کریں. تو گویا دعا کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں،
دعا کے لیے رب العالمین سے متوجہ ہوئے، آپ نے اللہ کی تعریف کی، یہ عبادت ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، صلات بھیجی، یہ بھی کیا اپنی جگہ عبادت ہے۔ پھر آپ دعا کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کو اعتراف کرتے ہیں، تو توبہ اور استغفار یہ بھی اپنی جگہ عبادت ہے۔ پھر آپ دعا کرتے ہوئے اپنے چہرے کو مسکین کا چہرہ بناتے ہیں، محتاج کا چہرہ بناتے ہیں، رب العالمین کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، انکساری، آخری درجے کی انکساری اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی چیز اپنی جگہ عبادت ہے۔ دعا کرتے ہوئے رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں کہیں آپ کی دعا رد نہ کر دی جائے، اور رب العالمین سے امید بھی لگائے ہیں وہی آپ کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو گویا امید بھی دعا عبادت ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ دعا، لیکن اس دعا کے اندر بہت ساری عبادتیں آ گئی ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہارا جواب دوں گا۔ پھر کہا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ تو پہلے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، پھر کہا جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ دعا عبادت ہے۔ اسی لیے برادران اسلام، اگر کوئی انسان دعا کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پھیر دیتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارا، کسی اور کو پکارا، یا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارا، لا برہان لہ بھی، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے، کہ اس کے رب کے پاس حساب ہے، اللہ ضرور پوچھے گا تم نے مجھے چھوڑ کر اسے کیوں پکارا تھا۔ اور آخر میں کہا کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کے سوا دوسرے سے دعا کرنے والا یہ کافر ہے، اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو گویا جو باتیں معلوم ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا اصل عبادت ہے، دعا اللہ کے لیے خاص کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دعا کریں یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ اور پھر دعا کو قرآن مجید میں عبادت کہا گیا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس سے دعا کی اہمیت کا آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ دعا کتنی اہم عبادت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر آگے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو گویا عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، پھر مدد طلبی بھی اللہ عز و جل سے ہونی چاہیے۔ تو مدد طلبی یعنی دعا ہے۔ تو گویا اس کے اندر یہ کہا گیا کہ مدد طلبی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں کہتا ہے میں تجھ سے ہی دعا کروں گا، میں تجھ سے ہی مدد طلب کروں گا۔ اب اس کی زندگی میں آپ دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے استعانت مدد طلب کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگتا ہے۔ تو برادران اسلام، اس سے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ موضوع کس قدر اہم ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید میں شرک کے بہت سارے اقسام بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان اقسام میں جس قسم پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے دعا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو تم جیسے بندے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ،
اللہ کے سوا جنہیں تم مانگتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ذرہ برابر کی وہ مالک نہیں ہے۔ تو جا بجا قرآن مجید میں جس شرک کا ذکر کیا گیا ہے، جس شرک پر انکار کیا گیا ہے، وہ ہے دعا میں شرک کرنا۔ تو لہذا برادران اسلام، اس سے بات معلوم ہوئی کہ دعا عبادت ہے، اور دعا کو اللہ کے سوا کسی اور کے جانب پھیرنا نہیں چاہیے۔ یہاں ایک بات جاننی چاہیے کہ دعا دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک دعا بمعنی العبادہ، عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کی تعریف ہے، یہ حتیٰ کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ دعا اگر عبادت کے معنی میں ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پھیرنا شرک اکبر ہے۔ کوئی شخص نماز اللہ کے سوا دوسرے کے لیے پڑھے، کوئی شخص روزہ اللہ کے سوا دوسرے کے لیے رکھے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دعا بمعنی سوال، مانگنے کے معنی میں ہے، اپنی حاجت پیش کرنے کے معنی میں ہے۔ دعا اگر مانگنے کے معنی میں ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ ایسی چیز کی دعا کرنا جس میں اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، تو اسے صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ مثلا کوئی بیمار ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو شفا یابی آپ کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ ڈاکٹر سے صرف علاج کرتا ہے، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد طلب کرنا کس سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کریں۔ تو گویا ایسی چیز مانگنا جس میں اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، تو اسے صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے جانب پھیر دیں گے تو شرک اکبر ہے۔ لیکن بات چیزیں ایسی ہیں جن پر بندے بھی قدرت رکھتے ہیں۔ مثلا کسی سے آپ بولے پانی پلائیے، کسی سے آپ کہیں کہ فلاں کام کر دیجئے، تو آپ نے اس سے پانی طلب کیا، آپ نے اس سے کھانا طلب کیا، آپ نے اس سے کوئی کام طلب کیا ہے۔ تو گویا اگر بندے اس پر قادر ہیں تو آپ بندوں سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں، جس بندے سے یا جس مخلوق سے آپ مانگ رہے ہیں، وہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ جس سے آپ مانگ رہے ہیں بھئی پانی پلاؤ ہمیں، یا کہ ہماری فلاں مدد کرو، تو وہ شخص کیا ہونا چاہیے؟ زندہ ہونا چاہیے، مردہ نہ ہو۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ 2 شرط یاد رکھ لیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ شخص زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ اگر آپ مردے سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی پلائیے، مردے سے کہیں کہ ہماری مدد کیجئے، یہ بھی شرک ہے۔ تو گویا وہ شخص زندہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے آپ کے سامنے حاضر ہو، آپ کی بات کو سن رہا ہو، وہ غائب نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص اس کام پہ قدرت رکھے، عاجز نہ ہو۔ اگر اس کام پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، آپ اس سے مانگتے ہیں، یہ چیز بھی جو ہے شرک ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہوئی کہ اللہ کے سوا جن سے آپ مانگیں گے ایسے چیزوں کو جن پر بندے قادر رہتے ہیں، تو وہ شخص زندہ ہو، مردہ نہ ہو۔ دوسری بات کیا ہے؟ حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ تیسری چیز وہ قدرت رکھے، عاجز نہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے اس کو آپ صرف سبب سمجھیں کہ یہ ذریعہ ہے، سبب ہے۔ حقیقت میں طاقت دینے والا کون؟ اللہ عز و جل ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے نبی، جب آپ تیر چلا رہے تھے، آپ نہیں تیر چلائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیر چلائی ہے۔ تو طاقت اور قوت دینے والا کون؟ اللہ عز و جل ہے۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ ایسی چیزیں کسی مخلوق سے مانگی جا سکتی ہیں جس پر مخلوق قادر ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر نبی نے دعا کا سہارا لیا۔ آدم علیہ السلام سے ایک لغزش سجد ہوئی جس کی بنیاد پر انہیں جنت سے نکالا گیا، تو آدم علیہ السلام نے کس کا سہارا لیا؟ دعا کا سہارا لیا، اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسے ہی دیگر انبیاء کو دیکھیے، نوح علیہ السلام کو اس کے قوم نے ستایا، حد درجے کر دی، 1-2 سال نہیں
950 साल तक दावत देते रहे। फमा आमना माहु इल्ला कलील, चंद अफराद ही ईमान लाए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब मैं मगलूब हो चुका हूँ, लोग मुझ पर गालिब आ चुके हैं, तू मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तूफ़ान भेज दिया। फ़ाख़ज़हुम तूफ़ान वहुम ज़ालिमून, तूफ़ान उन्हें घेर लिया और वो जुल्म करने वाले थे। इसी तरीके से और अम्बिया को देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, उनकी दुआ कबूल हुई, और इस तरीके से दीगर अम्बिया ने भी दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई। तो गोया इससे ये बात मालूम हुई कि अम्बिया किराम ने जो खीरतु खल्क़िल्लाह, अल्लाह के मखलूक में सबसे अल्लाह के पास महबूब बनते थे, वो हर मोड़ पर दुआ का सहारा लिए। तो लिहाजा हमें भी चाहिए उनके रास्ते पे चलते हुए हर मोड़ पर दुआ का सहारा लें। दुआ फ़ायदे से खाली नहीं होती है। आप दुआ करें, 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको हासिल होती है। या तो आपकी वो दुआ कबूल कर ली जाती है, आपने दुआ मांगी, वो दुआ कबूल कर ली गई। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म में ये दुआ आपके हक़ में बेहतर नहीं है। आप एक चीज़ मांग रहे हैं, मुमकिन है वो आपके हक़ में बेहतर न हो, तो उसके नतीजे में ये होता है वो दुआ कबूल नहीं की जाती है। लेकिन एक और मुसीबत पहुँचने वाली होती है, उस मुसीबत को आपसे फेर दिया जाता है। तो गया दुआ फ़ायदेमंद हुई या नहीं हुई? फ़ायदेमंद हुई। और तीसरी चीज़ है कि दोनों बातें नहीं हुई, न आपकी दुआ कबूल हुई, न आपसे जो है कोई मुसीबत को फेरा गया, लेकिन इस दुआ को उठाकर रख दिया जाता है क़यामत के रोज़। इसका आपको बदला दिया जाएगा, इसका आपको अजर दिया जाएगा। इसीलिए बंदे को चाहिए दुआ करते हुए उकताए नहीं, बल्कि दुआ करता रहे, अल्लाह से मांगता रहे, क्योंकि दुआ करना और मांगना दर हकीकत अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौहीद का इकरार करना है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इन्नी ला अहमिलु हम्मल इजाबा, मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कबूल नहीं हो रही है, वलाकिन अहमिलु हम्मद दुआ, लेकिन मुझे ये फ़िक्र होती है मुझे दुआ की तौफीक मिल रही है, तौफीक नहीं मिल रही है। फ़ैदा उल्हिमत दुआ, जब दुआ की तौफीक मुझे मिल जाती है तो इसका इजाबत यानी कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। तो गया आज हमको क्या फिक्र है कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? नहीं, आप दुआ करते रहिए और ये फिक्र में मत रहिए कि कबूल हुई या नहीं हुई, क्योंकि आपने दुआ किया, आपकी दुआ रायगा नहीं जाती है, कोई ना कोई फ़ायदा आपको हासिल होता है। तो लिहाजा हमें चाहिए हम दुआ करते हुए न थकें। अरफात का मैदान है, अमीरुल मोमिनीन इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आखिरी हज में दुआ करते हैं, कहते हैं, ऐ अल्लाह तुम मुझे शहादत की मौत दे और मदीने में मौत दे। उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाजू बैठी होती थी। कहे अब्बू जान आप क्या दुआ कर रहे हैं? 2 दुआ ऐसी है, 2 बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। आपको शहादत चाहिए और मदीने में मौत चाहिए। तो मदीना में कोई दुश्मन नहीं है, मदीना पूरा मुसलमानों का इलाका है। तो आपको अगर शहादत चाहिए तो मदीने से बाहर जाना है, मदीने में अगर मरना है फिर शहादत नहीं चाहिए। तो आप दोनों चीज़ जमा कर रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे मदीने में मौत दे और शहादत की मौत दे। तो उस मौके पर अमीरुल मोमिनीन ने कहा, देखो मैंने तो दुआ मांग ली, आगे दुआ को मुकम्मल करना ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का काम है। मुझे दुआ मांगनी थी, मैंने दुआ मांग ली है, अब इस दुआ को कैसे पूरा करना है ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का काम है। हुआ ऐसा, मदीना आए, सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे, एक मजूसी गुलाम ने पीछे से वार किया और उसी वार पे उनकी अतड़ियाँ बाहर आ गई और उसी पर मौत हुई 3 दिन के अंदर। 3 दिन के बाद तो गोया शहादत की मौत हुई और मौत कहाँ हुई? मदीने में हुई है। तो लिहाजा बिरादरान इस्लाम, तो हमें ये चाहिए कि दुआ करते हुए उकताए नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से मांगते रहें, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ फ़ायदे से खाली नहीं होती है। दुआ को कबूल करने वाला जानता है कि दुआ को किस अंदाज से कबूल करनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम फिर मिस्र से भागते हुए जाते हैं। वो वाक़या आप जानते हैं कि एक किप्ती और एक इसराइली की लड़ाई हुई थी।
تو پہلے روز انہوں نے جو ہے اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے قبطی کو ایک تماچا مارا تو وہی مر گیا، ڈھیر ہو گیا۔ اب دوسرے روز پھر دیکھا اسرائیلی کسی اور سے لڑ رہا ہے، تو اسرائیلی کو سمجھانے کے لیے گئے، وہ یہ سمجھا کہیں آج اس کی باری نہیں آ جائے، اس نے فوراً کہا کل جیسا تم نے مارا تھا فلاں کو مجھے مت مارو۔ اس کو اس قبطی نے سن لیا اور کہا کہ کل جو قبطی مرا تھا اس کو مارنے والے کون تھے؟ موسیٰ ہی تھے۔ وہاں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ تمہاری گرفتاری کا آرڈر نکل چکا ہے، اب بھاگو یہاں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے کہاں گئے؟ باہر گئے، تو مدین میں داخل ہوئے۔ شام کے وقت مدین میں داخل ہو رہے ہیں، مصر کے حدود سے باہر نکل گئے اور مدین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ ملک بھی نیا ملک ہے، کہاں ٹھہریں گے نہیں معلوم ہے، کیا کھائیں گے پتہ نہیں ہے، نئے ملک میں بھاگتے ہوئے آئے۔ تو اس موقع پر دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ نیا شہر ہے، نیا ملک ہے، یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو میرے لیے کوئی خیر نازل فرما۔ تو اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو دیکھا ایک کنواں ہے، کنواں پاس دیکھا لوگ پانی نکال کے جانوروں کو پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں ہیں جو اپنے جانور کو لے کر اکیلی کھڑی ہوئی ہیں۔ تو کہا ان کی مدد کیوں نہیں کی جائے؟ آگے بڑھے، لوگوں کو ہٹایا اور پانی نکال کر ان کے جانوروں کو پلایا۔ یہ لوگ اپنے گھر پہنچے وقت سے پہلے، معمول سے پہلے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ آج ایسا کیسے ہوا، تم روزانہ تاخیر سے آتی تھی؟ کہا کوئی اجنبی شخص تھا، اس نے ہمارا تعاون کیا۔ کہا اگر اجنبی ہے تو وہ رہے گا کہاں، کھائے گا کہاں، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اس طریقے سے دونوں آئیں اور بلا کر لے کر گئیں، اور اس طریقے سے وہاں جانے کے بعد ہوا یہ کہ بیٹیوں نے اپنے باپ سے کہا آپ کو تو ایک مزدور چاہیے تھا، تو لہذا آپ ایک کام کرو، انہیں مزدوری پر رکھ لو، کیونکہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہتر مزدور ہوا ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ ہم نے دیکھا کہ جس کو 10 آدمی جس ڈول کو نکالتے تھے وہ اکیلا نکال رہا تھا، طاقتور ہے، اور امین اس لیے ہے کہ راستے میں آتے ہوئے وہ ہمارے پیچھے نہیں ہمارے سامنے چل رہا تھا تاکہ ہم پر اس کی نظر نہ پڑے، تو لہذا اس کو آپ مزدوری پہ رکھ لو۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے شادی کر دی اور نوکری پر بھی رکھ لیا۔ تو دعا کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نوکری بھی مل گئی اور بیوی بھی مل گئی۔ تو برادران اسلام، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسباب پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اسباب پر بھروسہ کرنے کے ساتھ اللہ عز و جل کے جانب لوٹیں اور اللہ عز و جل سے دعا کریں اور اس کے سامنے گڑگڑائیں۔ جب ہم اللہ عز و جل کی جانب لوٹیں گے اور اس کے سامنے گڑگڑائیں گے، عاجزی کا اظہار کریں گے، وہ ضرور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے اخلاص۔ اخلاص کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ عز و جل کے جانب متوجہ ہوں، کسی اور کے جانب متوجہ نہ ہوں، یہی ہے اخلاص۔ تو آج لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن دعا کرتے ہوئے غیروں کے دہائی دیتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ سے مانگتے ہوئے غیروں کی دہائی دیں، فلاں بزرگ کے وسیلے سے یا کہ فلاں نیک آدمی کے وسیلے سے، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے دوسرے کی دہائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کے تعلق سے کہا گیا کہ تم ان پتھروں کی، ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، کیا کہا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو آج ہوتا یہ ہے کہ لوگ اللہ سے بھی مانگتے ہیں لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے غیروں کا وسیلہ اپناتے ہیں، مردوں کا وسیلہ اپناتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں بجائے اللہ عز و جل سے مانگنے کے ان مردوں سے مانگتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، تو پہلی شرط یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ہو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے دعا کرو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو گیا جیسا کہ بعض ائمہ نے کہا کہ اللہ سے نہیں مانگا جائے گا مگر اللہ ہی کے ذریعے، یعنی اللہ سے، اللہ کے ناموں، اس کے صفات، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے ہی اللہ سے مانگا جائے گا۔
کوئی اور وسیلہ نہیں اپنایا جائے گا۔ وسیلہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ دعا میں وسیلہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وسیلہ اللہ کے نام کا ہو۔ جیسے آپ اللہ سے رحم طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رحمان ارحمنی، اے رحمان تو مجھ پر رحم فرما۔ روزی طلب کرتے ہیں، کہیں گے یا رزاق ارزقنی، اے رزاق تو مجھے روزی دے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، پس تم اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے سے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے آپ جو ہے نیک اعمال کا وسیلہ اپنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، اس کے بارے میں 3 افراد جا رہے تھے، غار میں بیٹھ چھپے بارش سے بچنے کے لیے، اوپر سے چٹان گرا، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں نے اپنے ایک ایک نیکی کا حوالہ دیا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ بھی در حقیقت اللہ ہی کا وسیلہ ہے، کیونکہ آپ نے وہ نیک عمل کیا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے دعا کے لیے آپ کسی نیک آدمی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو زندہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ جائز نہیں ہے۔ تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں تو ان وسیلوں کے ساتھ کریں، اور اس کے علاوہ غیروں کا وسیلہ آپ نے اپنائیں۔ یاد رکھیے حتیٰ کہ کفار مکہ جو اپنے کفر اور شرک پر تھے، جب ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی تھی تو وہاں بھی وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ کیسے پکارتے تھے؟ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے تھے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ انہیں خشکی تک نجات دیتا تب وہ شرک کرنے لگتے تھے۔ تو گویا کفار بھی جب اخلاص کے ساتھ دعا کرتے تھے اللہ عز و جل ان کی دعا کو بھی قبول کرتا تھا۔ تو لہٰذا دعا کی قبولیت کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ دعا کے اندر کیا ہو؟ اخلاص ہو۔ اخلاص کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ، شرک سے تائب ہو کر یا شرک سے بچتے ہوئے ہم اللہ عز و جل سے دعا کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دعا کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ دعا میں تضرع ہو۔ ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا جب ہمارا عذاب ان تک پہنچا تو گڑ گڑاتے؟ تو گویا دعا کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کی انکساری کا بھی اظہار کریں۔ جیسا ایک مانگنے والا کسی سے بھیک مانگتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم دعا تو کرتے ہیں، ہمارا ذہن کسی اور طرف، ہمارا دل کسی اور طرف۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جو غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو لہذا دعا کی قبولیت کے لیے یہ دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط ہے اخلاص، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہم انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کی انکساری کا اظہار کریں، رب کے سامنے گڑگڑائیں، اپنے آنسو بہائیں، اور اس کے بعد دیکھیے کس انداز سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آج کتنے لوگ ہیں دعا کرتے ہیں لیکن دل میں ہے کہ یہ چیز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو بلکہ آپ دعا کریں تو دعا اس انداز سے کریں کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ دعا کیا ہے؟ قبول ہونے والی ہے۔ تو اللہ عز و جل کی ذات پر کامل یقین کریں کہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو میری حاجت پوری کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو گویا کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک چیز ہے اخلاص، دوسری چیز ہے تضرع، تضرع کا مطلب انتہا انکساری، عاجزی، گڑگڑانے کے ساتھ، اور تیسری چیز یہ ہے کامل یقین کے ساتھ اللہ عز و جل سے آپ جو دعا کریں، پھر آپ دیکھیے کہ دعا کس انداز سے قبول ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو کچھ اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے لیے،
کچھ جگہ ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، کچھ حالتیں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، تو وہ ان اوقات کا، ان حالات کا، ان حیات یا احوال کا بھی آپ دعا میں خیال رکھیں۔ جیسا کہ اوقات کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے، تو گویا ہونا یہ چاہیے اذان کے ساتھ ہم مسجد میں آ جائیں یا جہاں بھی ہم رہیں، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس وقت کو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگتے رہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے روز کے بارے میں ہے کہ جمعہ کے روز یہ گھڑی ہے جس وقت دعا قبول کی جاتی ہے، تو لہذا جمعہ کے روز کے تعلق سے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن خاص طور سے دعا کرتے رہیں۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ جب امام ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اور اترنے تک، اور بعض روایت کے مطابق عصر سے لے کے مغرب تک، تو ان اوقات میں خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رات کے آخری پہر کے تعلق سے ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری ثلث ہوتا ہے، اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پوری کروں، ہے کوئی جو مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس وقت کا اہتمام کریں، اس وقت کو اٹھیں اور اٹھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرتے رہیں۔ تو یہ ہے اوقات۔ اور اسی طریقے سے بعض جگہ ہیں جیسا کہ جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے یا کہ صفا اور مروہ پر سعی کرتے ہوئے، یا حج کے وقت میں جو میدان عرفات ہے، یا کہ وقوف کرتے ہوئے مزدلفہ ہے، یا کہ جمرات کی رمی کرتے ہوئے، تو پہلا اور چھوٹا اور درمیانے جمرہ کے پاس رمی کے بعد، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اوقات ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو لہذا جب ہم کو اللہ تعالیٰ موقع دے وہاں جانے کے لیے تو ان جگہوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اور وہاں جا کر ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اوقات میں سے یہ ہے کہ جیسا کہ فرض نمازوں کے بعد، تو فرض نمازوں کے بعد کا لفظ جو ہے حدیث میں دبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں دبر کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا آخری حصہ، تو گویا فرض نماز کا جو آخری حصہ ہے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ دعا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے جو وقت ہے اس کے بارے میں ہے کہ جو سب سے پسندیدہ دعا ہے آپ دعا کریں، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اور اسی طریقے سے بعض حالتیں ہیں، جیسے حالتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ انسان عاجزی اور مسکینی کی حالت میں ہے اور انتہائی عاجزی کے اور اضطراری حالت میں ہے، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارے۔ اور اسی طریقے سے چاہیے سجدے کے جو حالت ہے، اس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدے میں خوب دعا کرو، فَقَمِنُ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ یوں تو دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جس وقت قبولیت کے لیے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یا بعض حیتیں یا کہ بعض جگہ ان کا خیال رکھیں، ورنہ دعا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ شرط ہے آپ اخلاص کے ساتھ، آپ عاجزی و انکساری کے ساتھ، آپ جو ہے یقین کے ساتھ اللہ عز و جل سے مانگے، وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کو کہ کس انداز سے لوگوں نے دعا کی اور اللہ عز و جل نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کہ سعد ابن ابی وقاص کوفہ کے گورنر تھے، تو کوفہ والوں نے ان کے تعلق سے شکایت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب شکایت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کیا، ان کی جگہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا۔ اب اس کے بعد پھر شکایت ان کے تعلق سے اور آئی کہ اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کا طریقہ تھا اس سے میں بال برابر بھی ہٹتا نہیں تھا۔ کہا میرا بھی تمہارے تعلق سے یہی گمان ہے،
لیکن چونکہ شکایت آئی اس لیے میں نے پوچھ دیا. مزید تفتیش کے لیے ان کو ان علاقوں میں بھیجا. تو جو سب ساتھ میں گئے تھے ایک ایک مسجد میں گئے, لوگوں سے پوچھتے رہے, لوگوں نے ان کی تعریف کی. لیکن ایک شخص تھا جس کو ابو مسعدہ کہتے ہیں, اس نے آپ کے تعلق سے کہا کہ سعد بن ابی وقاص جب گورنر تھے وہ انصاف نہیں کرتے تھے, یعنی فیصلے میں انصاف نہیں کرتے تھے اور تقسیم میں برابری نہیں کرتے, مال غنیمت آئے تقسیم میں برابری نہیں کرتے تھے, اور اس طریقے سے کہا کہ اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے تھے. تو انہوں نے اس موقع پر سعد بن ابی وقاص نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا کھڑا ہوا ہے اور ریاکاری اور سمعت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے, اس سے فقر و فاقہ میں مبتلا کر, فتنے میں مبتلا کر دے. بڑی لمبی عمر پائی, فقر و فاقہ کا شکار ہوا اور اس قدر فتنے کا شکار ہوا کہ راستے میں بچے ان کے ساتھ کھیلتے تھے, لڑکیاں ان کے ساتھ جو ہے کھیلتی تھیں, اور وہ اپنے بارے میں کہتے تھے شیخ کبیر مفتون, کہ بڑا انسان ہے اور فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے, اور کہتے تھے اصابتنی دعوت سعد, مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے. دیکھا آپ نے, جب انسان دل سے دعا کرتا ہے کس انداز سے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور ایسے ہی سعید ابن زید کے تعلق ساتھ, یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے, سعد ابن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں ہے, سعید ابن زید بھی عشرہ مبشرہ میں ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ان کے خلاف وقت وہ جو مروان جو حاکم گورنر تھا اس کے سامنے شکایت کی کہ انہوں نے میری زمین لے لی ہے. جب مروان نے انہیں بلایا تو انہوں نے کہا میں کیسے اس کی زمین کو لے سکتا ہوں جبکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, جو کسی کے بالش بھر زمین کو ظلمن لے گا کہ اللہ عز و جل اسے 7 زمین کا توق پہنائے گا. مروان نے کہا تمہارے تعلق سے مجھے یہی گمان ہے, اب میں تم سے کوئی دلیل نہیں پوچھوں گا. مگر انہوں نے اس عورت کے تعلق سے بد دعا کی کہ اللہ یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اسی زمین میں, اس کے زمین میں موت دے اور اس طریقے سے اندھا کر دے. اور ہوا ایسا کہ یہ عورت آخر میں اندھی ہو گئی اور وہ اپنی زمین میں جا رہی تھی, یہ کنواں تھا, کنواں میں گری اور مر گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کس انداز سے دعائیں قبول کرتے ہیں. تو آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک طرف اسباب تو اپنا رہے ہیں, لیکن ان اسباب کو اپناتے ہوئے اور اس طریقے سے ان لوگوں اور اس طریقے سے مخالفین پر اپنا دباؤ ڈالتے ہوئے اللہ عز و جل کے جانب پلٹیں اور اللہ عز و جل کے سامنے عاجزی, انکساری, گریہ زاری کریں, اور جو دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہیں یا جو حالات ہیں, حیات ہیں, جو احوال ہیں, ان احوال کا خیال رکھیں, ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا کریں, کیونکہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا. تو یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم اس سے دعا کریں, اس کو پکاریں, اور صاحب نے اللہ عز و جل نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا. دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب میرے بندے میرے تعلق سے تجھ سے پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں, پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکاریں. تو ضرورت اس کی یہ ہے کہ ہم پکارنے کا ادب سیکھیں, پکارنے کا طریقہ سیکھیں. جب ہم اللہ عز و جل کو پکاریں گے ضرور وہ ہماری مدد کرے گا, آسمان سے مدد نازل کرے گا, اور آج جو ہماری حالت ہے یہ حالت انشاءاللہ بدل جائے گی. ابن ابی دنیا کی یہ کتاب ہے, اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صاحب کہیں راستے میں سفر کر رہے تھے, تجارت کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے. تو تجارت کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک چور کا سامنا ہو گیا. چور نے کہا کہ میں تمہارا سامان بھی لوں گا اور تمہیں بھی قتل کروں گا. تو انہوں نے کہا تم سامان لے لو اور مجھے چھوڑ دو. کہا سامان تو میرا ہی ہے لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس چور سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے اس چور سے کہا ایک کام کرو مجھے 4 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو. کہا ٹھیک ہے شوق سے پڑھ لو. تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھے, اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہم یا ودود یا ذا العرش المجید
یا فعالا لما یرید. اس کے بعد کہا کہ اے اللہ میں تیرے اس عزت کے حوالے سے مانگتا ہوں کہ جس کا قصد نہیں کیا جاتا ہے. اس انداز سے دعا کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو مجھے اس چور کے شر سے اپنے پناہ میں رکھ, اس چور کے شر سے تو مجھے بچا لے. تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی نماز ختم ہی نہیں ہوئی تھی تو دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آیا, اپنے خنجر سے اسے وار کیا اور اسے مار دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا تم کون ہو کہ اس صحرا میں جنگل میں میری مدد کے لیے آئے ہو؟ کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں, جب تم نے دعا کی تو مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات ہر انسان کی زندگی میں ہیں. جب ہم انتہائی پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ عز و جل کی مدد ضرور آتی ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کا سہارا نہ چھوڑیں, ہر حالت میں دعا کریں. حدیث شریف میں ہے کہ دعا ہر حال میں نافع ہے. وہ مصیبت جو نازل ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی, اور وہ مصیبت جو نازل نہیں ہوئی ہے اس کو بھی دور کرنے کے لیے دعا نافع ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی جانب لوٹیں اور اللہ عز و جل سے گریہ زاری کریں, عاجزی اور انکساری کریں. اور آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات سے نکلنے کے لیے رب العالمین کے سامنے دعا کریں. رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل امت اسلامیہ پر رحم فرمائے, اور جن مشکلات اور مصائب کا یہ امت شکار ہے اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے امت کو ان مشکلات اور مصائب سے نجات دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.